الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو شخص اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو، اور جو شخص ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے جہاں والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت کا انداز بجائے خود حج کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ اس کی ابتدا ہی یہ کہہ کر کی گئی ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ظاہری، باطنی، داخلی، خارجی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لہٰذا جو شخص بھی جسمانی اور مالی قدرت اور استطاعت رکھتا ہو اس پر جلد از جلد اس فریضے سے سرگزشت ہونا لازم ہے اور اس میں تاخیر پسندیدہ نہیں ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض فرمایا ہے۔ ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا ہر سال میں حج فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم اس پر عمل نہ کر پاتے، اور تمہارے بس میں بھی نہیں تھا کہ تم اس پر عمل کرتے۔ حج تو بس ایک ہی مرتبہ زندگی میں فرض ہے اور اس سے زیادہ نفل ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اسے جلد از جلد اپنی فریضے سے سرگزشت ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ رکاوٹ پیش آ جائے گی۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص کا حج کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ بہت سے لوگ استطاعت کے باوجود حج میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، اور بہت سے حضرات محض اس وجہ سے حج سے رکے رہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی شادیوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں پھر حج کو جائیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد اولاً حج کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، بعد میں دوسری ضرورتیں پوری کریں۔ جو شخص کسی دنیاوی ضرورت سے اپنا حج مؤخر کرتا ہے تو لوگ حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، مگر اس شخص کی ضرورت باقی ہی رہتی ہے اور رکنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی جگہوں میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ اسے اللہ کی ناراضگی کی جگہوں میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر بیٹا صاحب استطاعت ہے اور والدین نے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر رکھا ہے تو سرمایہ دار بیٹا اس وقت تک اپنے لیے حج کو جائز نہیں سمجھتا جب تک کہ والدین کو حج نہ کرا دے، اور پھر عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ضعیف اور بوڑھے والدین کو تنہا حج کو بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کے حج کرنے سے اپنے لیے حج کی راہ ہموار ہو سکے۔ حالانکہ یہ خیال کہ والدین کے حج کے بغیر بیٹے کا حج ادا نہ ہوگا محض جہالت پر مبنی ہے۔ حج کی فرضیت کا تعلق قدرت اور استطاعت سے ہے۔ اگر بیٹا صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے اور وہ بلا تردد والدین سے پہلے اپنا فریضہ حج ادا کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ والدین کے حج کے انتظار میں اپنا حج مؤخر نہ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی سعادت مند بیٹا اپنے وسعت کے مطابق خود اپنی مرضی سے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو لے جائے اور سفر حج میں ان کی خدمت کرے تو یہ یقیناً سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ